اپنے علاوہ کسی کی خوشی کو دیکھ کر اگر الجھن محسوس ہو تو آپ کے اندر ایک حاسد انسان بیٹھا ہے۔ منافقوں کے ہجوم میں ایک وفادار اور مخلص انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ باعزت ہو کر ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، مگر جو غلطی پر غلطی کرنے کو عادت بنا لے وہ سیکھا ہوا بھی بھول جاتا ہے۔ آپ زندگی میں ہر جنگ کو فتح کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کا اپنا دشمنوں کے صف میں نہ کھڑا ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ دھوکہ دینے والے کی بھی قدر کیجیے، کیونکہ دھوکہ دینے والا بھی ایک استاد کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس گھر کے بڑوں کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہو، اس گھر کے چھوٹے آپ سے کبھی محبت نہیں کریں گے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے سمجھ لینا ہی سمجھدار لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے۔ جو سوچ آپ کو پریشان کرے، سکون کو خراب کرے، خود پر اعتماد ختم کرے، اسے منفی سوچ کہتے ہیں۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع رکھتے ہیں۔ جو لوگ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، باہر کے طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی کہلاتی ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔